بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بہت سارے دوست احباب اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بینک اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے، بینک اکاؤنٹ میں لمٹ کتنی رکھی گئی ہے اور کیسے وہ ایف بی آر ہمارے اکاؤنٹ بلاک کرے گا جو اس چیز کے اہل ہی نہیں ہے۔ مطلب جس بندے کی بیچارے کی 50,000 تنخواہ ہے یا اس سے نچلے درجے کے لوگ ہیں جو کہ بینک اکاؤنٹ سے وابستہ ہی نہیں، کیا ان کو بھی فائلر ہونا پڑے گا؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر کا خواب دیکھتا ہے، کل کو اگر وہ اپنی پراپرٹی خریدتا ہے پیسے جوڑ کر، کمیٹیاں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے جو پنجاب کی روایات ہیں، اگر وہ بندہ پیسے اکٹھے کسی طریقے سے کر لیتا ہے یا وراثت میں کچھ حصہ ملتا ہے تو اس کو بیچ کر وہ پراپرٹی لیتا ہے، تو کیا اس بندے کو بھی ٹیکس پڑے گا؟ ان سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، مگر ایک اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ راشد محمود لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ایف بی آر ہیں، انہوں نے کل ایک ٹاک شو میں ایک بات کی کہ پی ایم صاحب نے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک فورس تیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو ہمارے اہداف ہیں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اس کو عبور کیا جائے، کیونکہ پچھلے حالیہ 5 مہینوں میں جو ٹیکس کی کلیکشن ہوئی ہے اس میں تقریباً 350 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے۔ حالانکہ ٹیکس لگانے میں انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں کام، کسانوں سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور ایون کہ اپنے گھروں کی جو پراپرٹی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس پر بھی ٹیکس، اس کے بعد جو منی بجٹ کی تیاری، یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس حوالے سے بہت زیادہ ٹیکسوں کی بھرمار رہی، مگر کلیکشن زیرو رہی۔ تھوڑی بہت کلیکشن ہوئی مگر وہ قابل دید نہ تھی، جس کی وجہ سے 350 ارب کا خسارہ ہوا۔ اور یہ ٹارگٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگائیں مگر ان لوگوں پہ نہیں لگائیں جو غریب غربا ہیں، مگر یہاں پر سب کے اوپر ایکول ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور اس ٹیکس کے نتیجے میں ٹیکس زیادہ کلیکشن ہونے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ اسی کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ الگوریتھم جو ہے، جو ایف بی آر اور جو نادرا اور تیسرا بینک، ان تینوں نے مل کر ایک ایسا الگوریتھم بنایا ہے، ایک ایسا سسٹم ایجاد کیا ہے، یا کہہ دیں کہ اس کو بنا دیا ہے کہ اس سسٹم کے تحت ان تمام اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا جو اکاؤنٹ جو ہے بے ترتیب چل رہے ہیں، چاہے وہ رجسٹرڈ ایف بی آر سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب بے ترتیب چلنے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریٹرنز میں یہ شو کیا ہے کہ ان کے پیسے پورے ہو رہے ہیں، ان کی سیونگ نہیں ہے، اور ان کو جو بھی پیسے آتے ہیں وہ ان کے امپلائیز یا ان کے خرچے نکل جاتے ہیں اس سے، اور وہ ایکول جو ہے وہ سٹیٹمنٹ شو ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب ان پر ایک خاص قسم کی اکاؤنٹس پر ایک لمٹ لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس لمٹ کو عبور کرتا ہے تب انفارمیشن ملے گی۔ اب دوست یہ سوچتے ہوں گے کہ جی میں اگر 50,000 نکلواؤں گا تو میرا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ جی میں 10,000 نکلواتا ہوں، کچھ جو کہتے ہیں جی میں 5 لاکھ نکلواتا ہوں مہینے کے۔ دیکھیں ہر بندے کا اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوگا، اکاؤنٹ بلاک اس کا ہوگا جس نے سٹیٹمنٹ میں غلط انفارمیشن دی ہے، اور جو لمٹ جو ہے، لمٹ ابھی انہوں نے لگائی نہیں ہے، وہ ان پروسیس ہے، وہ بتائیں گے جی کیا لمٹ ہوگی، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہر اکاؤنٹ پہ امپوز نہیں کرے گی۔ جو اکاؤنٹ جس کی ویلتھ سٹیٹمنٹ جو ہوگی اس کے مطابق ہی لمٹ اس پہ لگائی جائے گی۔ ایک بندہ ہے جس نے کروڑوں اربوں کا کام ہے اور اس کے اوپر اگر آپ پابندی لگا دیتے ہیں اور اس نے وہ تمام چیزیں شو کی ہوئی ہیں تو پھر تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی لمٹ زیادہ ہوگی۔ اب جس بندے نے زیرو اکاؤنٹ شو کیا اور اس کے پاس کیسے 1 کروڑ روپے ہے یا 20-25 لاکھ روپے ہے، تو اس کے اوپر پابندی یہ لگے گی کہ وہ 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ اگر وہ رقم نکلواتا ہے یا 10 لاکھ سے زیادہ سیونگ کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی اگر تبدیلی اکاؤنٹ میں ایسی آتی ہے جو کہ ان کی بتائے ہوئے اہداف، مطلب اگر انہوں نے 50 لاکھ 20 لاکھ کا اہداف رکھا ہے اس سے اوپر جاتی ہے، تو ایک انفارمیشن جنریٹ ہوگی جو کہ الگوریتھم کے تحت
FBI کو پہنچا دی جائے گی۔ اب اس میں یہ ڈیٹیل نہیں ہوگی کہ اس کا نام اور اس کے ایڈریس کے علاوہ کہ اس کی جو باقی جو جہاں سے پیسہ آ رہا ہے، بزنس ڈیٹیلز، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیکیور ہوں گی۔ اگر یہ تمام چیزیں کہ بینک جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ دوسرے بندے کے ساتھ یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ انہوں نے بس آپ کو ایک لمٹ کراس کے بارے میں بتانا ہے BR کو کہ یہ بندہ لمٹ کراس کر رہا ہے، جسٹ بس، اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہوگی۔ اس چیز سے آپ پر اطمینان رہیں کہ لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی انفارمیشن لیک ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ جس طرح آئرس کنٹرول کرنے کے لیے باہر سے بندے منگوائے جا رہے ہیں، ہائرنگ ہوتی ہے، جب وہ پورے اعتماد ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ اس چیز کو دیکھیں، آڈٹ کرنے والے، آئرس کنٹرول کرنے والے یا مختلف قسم کے جو ملازمین ہوتے ہیں FBI کے، جب وہ ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، جب ان کو کمپیوٹر پہ ایکسیس دیا جاتا ہے تو ان سے موبائل فون لے لیا جاتا ہے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کو موبائل فون دے دیا جاتا ہے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس FBI میں ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کی انفارمیشن FBI سے بھی آؤٹ نہیں ہو سکتی۔ جو دوست یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں FBI کو تو تمام چیزیں بتا دی ہیں، اب اس حوالے سے پریشان کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی انفورسمنٹ ادارے ہیں FBI کے، جس میں انسپیکٹر ہے اور جس میں باقی جو عملہ ہے، وہ صرف آفیسز میں بیٹھے رہیں گے تو اہداف کیسے عبور ہوں گے؟ اب PM صاحب نے ایک فورس تیار کی ہے، اس کا نام ہے فیلڈ اینڈ انفورسمنٹ فورس۔ یہ فورس کیا کرے گی کہ یہ جا کر آپ کے کاروبار کو چیک کرے گی۔ اگر ایک بندے نے کاروبار کا بتایا کہ 20 بندے کام کر رہے ہیں، میں اتنی تنخواہیں دیتا ہوں اور یہ ہمارا بزنس ہے، اور وہ جا کے یہ چیک کریں گے کیا واقعی ہی اتنے بندے ہی کام کر رہے ہیں، کیا وہ بڑی فیکٹری تو نہیں ہے، یا اس میں کیا خام مال تیار ہو رہا ہے، اس کے آپ رجسٹر جا کے چیک کریں گے، اس کی جو بندے وہاں پر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے ان کی سیلری ڈیٹیلز چیک کریں گے۔ تو اس طرح چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ فیلڈ اینڈ انفورسمنٹ فورس جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے۔ اس طرح ہراسمنٹ کا بھی معاملہ سامنے آئے گا جو کہ ہر ادارے میں ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے راشد محمود لنگڑیال صاحب نے بھی ایک ایسی ایپ تیار کر دی ہے کہ اگر کوئی انفورسمنٹ کا جو بندہ اگر آپ کے پاس آتا بھی ہے تو وہ اپنا پہلے سٹیٹس واضح کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو اگر کوئی نوٹس بھیجتا ہے یا کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ آپ آن لائن ہی کریں گے۔ جو بار بار جو ہاتھ میں پیسے تھمانا اور اس کے بعد تمام تر چیزیں کلیئر کرنے والا سسٹم نہیں ہوگا۔ اگر کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہ فیلڈ میں اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آگاہ کریں گے، اس کے بعد ہی کسی جگہ پر جائیں گے اور وہاں پر ان کو نوٹس واضح کریں گے، اس کے بعد ہی وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم چل سکے گا۔ یہ کچھ اختیارات تھے جو کہ PM صاحب نے جو فیلڈ اینڈ انفورسمنٹ فورس کو دیے ہیں، جو چیک اینڈ بیلنس رکھے گی۔ اس والے سے جو بندے اپنے 00 شو کرتے ہیں یا جن کو اپنے کاروبار کو کم سے کم شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے ہی نہیں، اگر وہ انفورسمنٹ فورس آ گئی، چیک اینڈ بیلنس ہو گیا، تو پھر تو آپ کو نوٹس جو آئے گا اس کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ کا اکاؤنٹ بھی جائے گا، آپ فورس کے تحت جو بھی پینلٹی آپ پہ لگائی جائے گی وہ بھی آپ پے کریں گے۔ اس والے سے اگر کسی بندے کی کوئی رائے ہے تو ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اچھے الفاظ کا چناؤ ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔